بخاری ہے۔ میں تساں احباب دے سامنے خطاب واسطے دعوت دواں گا۔ ساڈے اس علاقے دے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب محترم جناب سید انعام اللہ شاہ صاحب بخاری انشاءاللہ تواڈے سامنے 2-3 منٹ دے اندر بڑا ہی جاندار اور شاندار بیان فرمان گے۔ میں دعوت خطاب دواں گا ننا مبلغ اسلام صاحبزادہ قاری محمد ندیم صاحب محترم جناب سید انعام اللہ شاہ صاحب بخاری مائک تے تشریف لے دینے اور بیان فرما دینے۔ سید انعام اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین حضرات، آج میں جس موضوع کو گلاب کے گلدستے میں سجانا چاہتا ہوں وہ ہے میرے نبی کی عظمت۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا جاؤں میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے کیا تھا۔ برائیاں ہی برائیاں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم عام تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت ایک حیوان جیسی زندگی جی رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں بے نیام ہو جاتی، اگر ایک بار جنگ چھڑ جاتی تو ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ پورے 30-40 سال جنگ رکنے کا نام نہ لیتی۔ سخاوت کی آڑ میں جوا اور شراب نوشی کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ عرب کے لوگ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے۔ رب کریم نے ان کی اس گمراہی کی وجہ سے انہیں ضلال مبین کا نام دے دیا۔ جشن فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب میرے پیغمبر آئے، ظلم و ستم ختم ہو گیا، امن و سلامتی چھا گئی، اندھیرا روشنی میں چھا گیا۔ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کے محافظ بن گئے۔ پھر میں نے حروف تہجی سے سوال پوچھا، بتا میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اور سن لو میرے نبی کی شان کیا ہے۔ الف نے کہہ دیا، الف نے کہا اللہ کا رسول آ گیا، با نے کہا بانی اسلام آ گیا، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گیا، سا نے کہا ثروت والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل قدر آ گیا، ہا نے کہا حبیب خدا آ گیا، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ گیا، را نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زا نے کہا زمانے کا سردار آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین نے کہا شافی محشر آ گیا، صاد نے کہا صادق امین آ گیا، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ گیا، تا نے کہا طاہر و مطہر آ گیا، زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ گیا، فا نے کہا فقیروں کا ماوا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کملی والا آ گیا، لام نے کہا لا الہ الا اللہ کی تلوار لے کر آ گیا، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، ہاں نے کہا ہادی برہا کے آ گیا، یا پکار اٹھی، یا نے کہا یکجا امداد انوکھی شان والا آ گیا۔ دوستو لام نے کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار لے کر آ گیا۔ میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ کی وہ تلوار لے کر آئے جس کی خاطر صحابہ اکرام نے اپنی جانیں لٹا دی، جس کی خاطر میرے بلال کو تپتی ریتوں پر لٹا دیا، جس کی خاطر میرے بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے کلمے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا جاؤں۔ ارباب نظر تو ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر تو ایسا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا مولا نہ ملے گا۔ اگر ہم ڈھونڈنے لگے ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ تک نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔